یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو، یہ اٹھانے والوں سے جدا ہے اسے اٹھا لو۔ یہ اشعار ہیں احمد فرحات کے، جو کہ کشمیری شاعر ہیں۔ چند روز قبل انہوں نے ایک مشاعرے میں یہ اشعار پڑھے اور اس کے بعد سے تقریباً 1 ہفتہ ہونے کو ہے اور وہ لاپتہ ہیں۔ شاید ان کے یہ اشعار کسی کو پسند نہیں آئے، اور اس کیس کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ عدالت میں پیش ہوں، ورنہ ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے۔ اور جسٹس کیانی کا مزید کہنا تھا کہ یہ ملک ایجنسیاں چلا رہی ہیں یا پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ آئیے جانتے ہیں شہزاد چودھری صاحب سے کہ احمد فرحات کہاں ہیں، زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ جی سر بتائیے گا احمد فرحات کے بارے میں۔ جی بہت شکریہ کشف۔ یہ بڑا ایک سینسٹیو کیس ہے، جس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے لاپتہ افراد کے کتنے کیسز جو ہیں وہ ہماری عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی آج کا مرض نہیں ہے، یہ پچھلے 35-40 سال سے لاحق ایک مرض ہے ہماری ملک کو جو ہے نا، اور یہ ایسا مرض ہے جس کا علاج جو ہے چاہتے ہوئے بھی ہم نہیں کر پا رہے نا۔ دیکھیں کتنی گورنمنٹ آئی ہیں اس سے پہلے، جو جتنی بھی سول حکومتیں آئی ہیں، ہر وزیر اعظم نے کہا کہ جناب میں یہ مسئلہ حل کروں گا۔ وہ ان لوگوں کے پاس گئے، ان سے وعدے کیے، اور جب وہ شہر اقتدار میں واپس آئے تب وہ سب کچھ بھول گئے۔ اب مسئلہ اس میں کیا ہے؟ مسئلہ اس میں ہے کہ اس وقت تقریباً 10,000 سے زائد جو ہے نا لاپتہ افراد کے کیسز ہیں، ان میں سے تقریباً کوئی آدھے کہہ لیں آپ 5,000 کے قریب تو ایسے ہیں جو تقریباً حل ہو گئے ہیں نا، باقی جو آدھے ہیں نا وہ ابھی تک حل طلب ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کو پتہ ہے جو کالعدم تنظیمیں تھیں یا اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے، ان کے ساتھ رابطے میں رہنے کی وجہ سے یا ان کے ساتھ ان کے کسی نہ کسی سطح پر روابط کی وجہ سے اٹھایا جاتا تھا۔ لیکن المیہ اب کیا ہے؟ المیہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہے۔ یہاں بندے کو اٹھایا جاتا ہے، اگر کوئی ادارہ لے گیا اس پہ کوئی ایلیگیشن ہے، الزام ہے، تو ضروری ہے نا کہ قانون کے مطابق اس کو کسی عدالت کے سامنے پروڈیوس کیا جائے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ غائب کر دیا جاتا ہے، وہ خواہ پولیس غائب کرے، خواہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں ریاست کے وہ غائب کریں یا جو بھی ہو، اس کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پہ ہے نا۔ تب جا کے پھر جو ہے نا وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ آخر اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، جیسے آپ نے کہا نا۔ ابھی جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں بھی یہی ہوا کہ وہ پولیس حکام سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں بندہ کہاں ہے، تو وہ SSP انویسٹیگیشن جو ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا کہ کس کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جب زیادہ سختی کے ساتھ پوچھا تو ISI کے نمائندے نے جواب دے دیا کہ ہمارے پاس تو بندہ نہیں ہے۔ سر یہ ایجنسیوں والا معاملہ کیا ہے؟ کیا مطلب ایجنسیاں آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ جناب آپ ایجنسیاں اس میں انوالو نہیں ہیں۔ اس میں ایجنسیاں انوالو ہیں، ایجنسیاں ہی۔ انہوں نے کلیئر کٹ بولا ہے کہ ان کو نہیں معلوم اس چیز کے بارے میں۔ نہیں، کچھ کیسز ہوں گے، یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری کیسز، کچھ کیسز ہوتے ہیں جس میں لوگ خود سے کھسک گئے، کہیں آگے پیچھے ہو گئے، کئی اور معاملات ہو گئے، اور اس کو پھر ہمارے لوگ جو ہیں یا مخالفین جو ہوتے ہیں وہ مسنگ پرسن میں ڈال دیتے ہیں یا اس طرح کا رنگ دیتے ہیں۔ کچھ ہوں گے کیسز، لیکن موسٹلی جو ہوتے ہیں نا وہ ریاستی اداروں کے پاس ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ بندہ پروڈیوس کرنا ضروری ہو گیا ہے، تو وہ کر بھی دیتے ہیں۔ پھر کوئی ایک معاملہ نہیں ہے یہاں پہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نہ تو سپریم کورٹ یہ حل کر پا رہی ہے، نہ ہائی کورٹ یہ حل کر پا رہی ہے، آخر یہ معاملہ کہاں پہ جائے گا؟ ابھی پنجاب میں تو اس کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا ایشو بلوچستان اور خیبر PK میں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے پچھلے لوگ آ کے جو اسلام آباد میں اتنے دن بیٹھے رہے ہیں، لوگوں نے وہ مارے کھائی ہیں، سردی برداشت کی ہے، آخر کیوں کی ہے؟ وہ اسی لیے کہ ان کے لوگ غائب ہیں اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور ان پر الزام کیا ہے۔ اگر ان پر کوئی واقعی سنگین قسم کا الزام ہے، وہ ریاست کے خلاف کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں، تو ان کو بتایا جائے، عدالت ان کو سزا دے۔ ایک لیگل فورم موجود ہے نا، جب آئین موجود ہے اس کے خلاف دیکھیں آئین جو ہمارے ملک میں مسائل کیا ہے۔ ابھی آپ کو ایک چلو بات چلتے کہ تحفظ آئین تحریک جو ہے نا وہ شروع ہو رہی ہے جی، اس میں مختلف سیاسی جماعتیں چلا رہی ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس آئین کو، اب معاملہ تو خراب ہونا ہی ہے کہ اس آئین کو تحفظ دینے کے لیے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے ایک تحریک چلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔
سر کیا ہمارا آئین اس قدر کمزور ہے؟ آئین کمزور نہیں ہے. دیکھیں آئین جو ہوتا ہے وہ ایک کتاب ہم نے طے کر لیا. ہمارے بڑوں نے جب یہ اسمبلی میں بھٹو صاحب کے دور میں یہ آئین منظور ہوا تھا 1973 میں, اس وقت ایک بڑی اچھی دستاویز لکھی گئی تھی. اس میں وہ انسانوں کی بنائی ہوئی تحریر ہے نا, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں. اگر اس میں کوئی مسائل ہوں گے, کوئی چیزیں ہوں گی, وہ پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے, مقننہ کے دونوں ایوان موجود ہیں, وہ بیٹھ کے اس میں سے معاملہ طے کر سکتے ہیں, چیزیں کر سکتے ہیں. اب یہ انسانوں پہ ہیں. ہمارے ہاں ایک روش ہے طویل عرصے سے کہ جو بھی حکومت آتی ہے یا جو عدلیہ ہے, اس کے بعد ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہر ادارہ چاہتا ہے کہ وہ قانون سے بالاتر ہے, وہ آئین سے بالاتر ہے. یہاں سول حکومتیں بھی جو ہے نا وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ قانون اور آئین جو ہے نا جہاں ہماری جو فیور میں ہوگا ہم صرف وہ مانیں گے. اسی طرح عدلیہ کا وہی حال ہے. اس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی وہی بڑا ہاتھ ہے کہ جناب صرف قانون کا, آئین کا وہ حصہ ماننا ہے جو میرے لیے سوٹیبل ہو, جو میرے مفادات کے خلاف جا رہا ہو وہ مجھے ماننا, اس کو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میں اٹھا کے اس کو پھینک دوں گا. آئین کیا ہے؟ مطلب کتاب ہے نا. اب آپ اگر اللہ کی کتاب سے ہی منکر ہو جائیں گے تو کتاب کا قصور تو نہیں ہے نا. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو نہیں مانتے نا. ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے احکامات کو نہیں مانتے. ہم جس نص سے قرآن منع کرتا ہے, چیزیں منع کرتا ہے, ہم وہ روز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آئین میں خرابی نہیں ہے. یہ جو ہم لوگ اس کو چلا رہے ہیں, جو سسٹم جس کے تحت ہم نے چلنا ہے, ہم خود کو اس پابندیوں میں رکھنا نہیں چاہتے. اچھا سر, ابھی یہ بات تھوڑا سا آگے نکلتی ہے اس سے. ہم سر ڈیفیمیشن کا ایک قانون پاس ہوا ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ کیا ہوگا اس کے بارے میں اور کیا قانون ہے یہ. دیکھیں یہ نا پتہ کیا ہے, یہ جو صحافیوں کے ساتھ ایک رویہ ہے نا خصوصی ریاست کا اور اس کے اداروں کا, یہ بھی بڑی پرانی تاریخ ہے. جیسے ابھی میں نے مسنگ پرسن میں کہا نا کہ 35-40 سال کا یہ قصہ ہے. اسی طرح یہ جو آزاد صحافت کا ہے نا ہمارے ہاں, یہ بھی سمجھو کہ جب سے پاکستان وجود پذیر ہوا ہے اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا. مارشاء اللہ آ گیا, پہلا مارشاء اللہ جناب ایوب خان صاحب کا آ گیا, اور پھر وہی حال ہوا. اور پھر جو بدترین صورتحال ضیاء الحق کے مارشاء اللہ میں رہی ہے کہ صحافیوں کو کوڑے پڑتے تھے, اخبارات جو سینسر کے لیے جاتے تھے رات کو اخبار کی کاپی جانے سے پہلے وہ ایک فوجی کے پاس جاتے تھے, وہ دیکھتا تھا کہ کون سی خبر لگانی ہے کون سی نہیں لگانی. ایڈیٹر صاحب جاتے تھے لے کے, ایڈیٹر اپنے پاس اضافی خبر لے کے جاتا تھا کہ جی کوئی پتہ نہیں کہ وہ صاحب بہادر جو ہیں وہ کون سی خبر اس میں سے اتار دیں کاپی میں سے. اور یہاں تک بعض دفعہ ہوا کہ اس دور کے اگر آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں تو وہ کئی صفحات پہ خالی جگہ پہ خالے چھپا ہوتا ہے کہ اس وقت فوری طور پہ وہاں پہ ایڈیٹر کیا لگائے. ابھی تو بہت زیادہ ذرائع ہیں نا خبریں آنے کے, اس وقت تو بڑے محدود ذرائع ہوتے تھے. اب رات کو 12 بجے اخبار کون سی وہ خبر لگائے گا ایڈیٹر فوری طور پہ. تو کئی دفعہ کیا ہوا, انہوں نے کہا جناب یہ خبر اتاری گئی تھی فوجی حکام کی طرف سے, اس کو ایسے ہی چھاپ دو جناب. تو یہ جو اب اسی چیز کا تسلسل ہے, یہ جو بھٹو کے دور میں بھی جاری رہا کسی نہ کسی شکل میں, اور ساری سول حکومتوں میں بھی جاری رہا. پھر مشرف صاحب کا دور آ گیا. اب دیکھیں پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے. آج جو ہے آج صحافتی تنظیموں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے, ان کی باقی جو سٹیک ہولڈرز تھے, لیکن گورنمنٹ نے وہی بات میں نے جو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم صرف وہی چیز مانتے ہیں جو ہمارے مفاد میں ہوتی ہے. ان کا مخالف جو ہے وہ جتنی مرضی اچھی تجویز پیش کرے گا ہم نہیں مانیں گے اس کو نا. یہی نون لیگ کی پنجاب حکومت نے کیا ہے. اس میں یہ تو حد کے عزت کا قانون بنایا گیا, اس میں ساری صحافتی تنظیمیں تھیں, اس میں پریس کلب شامل تھے, اور انہوں نے اس کے بارے میں تجاویز بھی دی تھی, اس پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا, اپوزیشن میں بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا. لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے اتنی اجلت میں یہ قانون پاس کیا ہے کہ پتہ نہیں, جیسے وہ پنجابی کہتے ہیں کہ گڈی نکل رہی سی بھی, ایسی کیا مصیبت آ گئی تھی کہ کیا 2-4 دن میں اگر اس پہ پراپر بحث ہو جاتی, سارے سٹیک ہولڈر مل کے بیٹھتے اور ایک اچھا قانون پاس ہو جاتا. ہم تو خود چاہتے ہیں ایک صحافی ہونے کے ناطے, ہم چاہتے ہیں کہ ایسے قانون ہوں, ایسے ضابطے ہوں, جیسے انہوں نے سوشل میڈیا کو شامل کیا ہے کہ اب یوٹیوب بھی شامل ہوگا, سارا سوشل میڈیا بھی اس میں شامل ہوگا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ مادر پدر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اب جو بندہ منہ اٹھاتا ہے اس کا نہ کوئی صحافی بیک گراؤنڈ ہے نہ کوئی اور چیز ہے, وہ جاتا ہے اور یوٹیوبر بن کے وہ جناب جو مرضی اس پہ وہ دیتا رہتا ہے, جس کے مرضی وہ خلاف لکھے, جسے مرضی وہ فیور میں لکھے, نہ وہ خبر کی تحقیق کرتے ہیں نہ وہ خبر کی اس میں صحت کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے, لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک مسودہ قانون بنائیں, آپ عقل کل نہیں ہیں. سر یہ تو ایک طرح سے اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے کہ بس ٹھیک ہے دھکے سے آپ. ہاں تو وہ دھکے سے کر رہے ہیں,
बिल्कुल उन्होंने किया ना, उन्होंने असेंबली में बहस कराई गई है ना, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो सारे, उन्होंने तो बस अंगूठा छापना होता है ना, वो साइन करने होते हैं, वो मसवदा कानून आया, वहाँ तो किसी ने पढ़ने की जहमत दोबारा नहीं की होगी। अच्छा सर, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि ओपोजिशन भी इसके मुखालिफ है और जो हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी इसके मुखालिफ हैं, तो क्या हुकूमत थोड़ी बहुत लचक देगी इस कानून को लेकर या नहीं? फिलहाल नहीं मुझे लगता कि हुकूमत ना कोई लचक दिखाएगी, क्योंकि अगर उसने लचक दिखानी होती ना, उसकी सहाफ़ती तंजीमों से, उनके नुमाइंदों से एक दो मुलाकातें हुई हैं, तो इसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता था ना कानून को। ऐसी कोई इमरजेंसी तो नहीं थी ना, बताएं मुझे कौन सी इमरजेंसी थी ऐसी कि अगर ये आज पास ना होता, अचानक इतनी जल्दी पास ना होता तो बड़ा कोई काम रुक रहा था, रोज़मर्रा के मामलात ख़राब हो रहे थे, रुक रहे, ऐसा नहीं था ना। तो लिहाजा ये जो मुझे नहीं लगता। दूसरा आपने कहा ना कि अपोजिशन साथ है, अपोजिशन का ऐसा मतलब तो तहरीक इंसाफ ही है ना। तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इमरान खान के दौर में चले जाएं, उस वक्त पीका ऑर्डिनेंस क्या ला रहे थे वो, उस वक्त जनाब मोहतरम वो फवाद चौधरी साहब जो थे, जब उनसे बात होती थी वो कहते थे नहीं जनाब हम तो ये लेके आएंगे, ये तो सहाफ़ी जो हैं ये सरासर ज्यादती करते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं जनाब। आज जिनके पेट में मरोड़ उठ रहा है ना अगर पीटीआई के जी हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अब ये जो सहाफ़ियों के साथ खड़े हो जी कि हम खड़े हैं इस काले कानून के खिलाफ, ओ भाई आप तो वो लोग हैं जो कल तक खुद एक काला कानून बना रहे थे। अब जब आपको पता है कि आपके खिलाफ भी चीज़ें इस्तेमाल होनी है, अब आपने मीडिया को यूज़ करना है अपने मकासद के लिए। जब आप देखें यहाँ पे अलमिया क्या, मुनाफकत का ये अलमिया है यहाँ पे कि अगर आज एक पार्टी, सियासी पार्टी हुकूमत में है ना, तो उसका सहाफ़ियों के साथ रवैया और होगा। जब वही पार्टी अपोजिशन में आके बैठेगी, उसकी जगह तब्दील हो जाएगी, उसके बेंचेस तब्दील हो जाएंगे पार्लियामेंट में, तो उसका रवैया भी तब्दील हो जाएगा। तो ये लोग जो है ना ये किसी तरह नहीं, हाँ सहाफ़ियों को अपनी जंग खुद लड़नी होगी। ये पहले भी सहाफ़ियों ने अपनी जंग खुद ही लड़ी है। ये जितनी आज़ादी मिली है ना, जो कुछ लोग कहते हैं इसकी भी तस्दीक करते जाएं कि जनरल मुशर्रफ ने बड़ी आज़ादियाँ दी थी, क्या खाक आज़ादियाँ दी थी? कुछ नहीं, कुछ ये थे कि हालात के जबर के तहत कुछ लोगों को टीवी लाइसेंस दे दिए थे उस वक्त है ना, पीटीवी के बाद ना, और उसके बाद उन्होंने कोई आज़ादी नहीं दी। उनसे तो चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती थी कि जनाब कोई उनकी आरा के खिलाफ जाए जनाब, खा वो पार्लियामेंट में हो या सहाफ़ियों की शक्ल में हो। तो ये जितनी भी आज़ादी ली गई है, जितनी भी आज दस्तयाब है, हालांकि आज़ादी ये कहने को आज़ादी है जनाब कि जहाँ में हमें हुर्रियत फ़िक्र की आज़ादी है, अज़हार राय की आज़ादी है, हमारा कलम आज़ाद है, हमारा ज़हन आज़ाद है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, जबकि अमली तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके 100% बरअक्स हैं। सर उठा लिया जाता है, उठा लिया जाता है, गायब कर दिया जाता है। पाकिस्तान तो उन ममालिक में शामिल है जहाँ सहाफ़ी सबसे ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। और सर इसके खिलाफ कोई इस तरह से एक्ट भी नहीं है कि जिसके लेकर आप बात करें कि भाई आपका बंदा कहाँ गया? बिल्कुल कोई भी कहीं भी नहीं है, अदालतों में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, कुछ भी नहीं, कोई आपका पुरसाने हाल नहीं होगा। जी सर बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, कशफ चौधरी को इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ।